آج ہم آئی ٹی سیکیورٹی کی دنیا میں ایک کافی اہم موضوع پر گہرائی میں جا رہے ہیں۔ وہ خطرات جو جان بوجھ کر پہنچائے جاتے ہیں، یعنی مخالفانہ خطرات، اور جو زیادہ اہم بات ہے کہ ایک تنظیم ان سے نپٹنے کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتی ہے۔ جی بالکل، ہمارے پاس آئی ٹی سیکیورٹی رسک کنٹرول مینجمنٹ اینڈ آڈٹ پریپریشن پلان کتاب کے کچھ حصے ہیں، خاص طور پر باب 5 جو انہی مخالفانہ خطرات کا تجزیہ کرتا ہے، اور پھر حصہ آیا جو تنظیم کے اندر وہ سیکیورٹی کے نظام کو بنانے اور چلانے پر بات کرتا ہے۔ تو ہمارا مقصد واضح ہے، ان ذرائع سے اہم نکات نکالنا، سمجھنا کہ یہ حملہ آور کون ہے، ان کی اصل طاقت کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہ دیکھنا کہ ایک مؤثر انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم یعنی ISMS کیسے بنایا اور چلایا جا سکتا ہے جو صرف کاغذوں تک نہ رہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں مخالفانہ خطرات سے۔ یہ عام کاروباری خطرات یا جیسے قدرتی آفات ہیں، ان سے کیسے مختلف ہیں؟ ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی فرق نیت کا ہے، ارادے کا۔ سیلاب یا زلزلے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، وہ تو بس آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو مخالفانہ خطرات ہیں نا، یہ حادثاتی نہیں، ان کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، ایک منصوبہ اور نقصان پہنچانے کا ایک واضح ارادہ۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جو آپ کے سسٹم کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ان حملاوروں کو میرا خیال ہے 4 بڑی اقسام میں بانٹتی ہے۔ پہلی قسم ہے سائبر کرمنلز کی۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو تنظیم سے باہر ہوتے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا، جیسے کریڈٹ کارڈ نمبر چرانا، رینسم ویئر حملے کرنا، بینکنگ فراڈ، یہ سب۔ ان کے لیے ڈیٹا واقعی ایک کتاب میں ایک سیسو کا کال ہے، کیش کراپ ہے، یعنی ایک فصل جسے بیچ کر پیسہ کمایا جا سکے۔ اچھا، دوسری قسم اندرونی افراد یعنی انسائیڈرز، یہ تو تنظیم کے اپنے لوگ ہوئے۔ یا کوئی شراکت دار بھی۔ ان کے خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اکثر پہلے سے ہی جائز رسائی ہوتی ہے، لیجٹمیٹ ایکسس، اور وہ تنظیم کے اندرونی نظاموں اور آپ کہہ لیں کمزوریوں سے واقف ہو سکتے ہیں۔ ان کے محرکات مختلف ہو سکتے ہیں، کوئی ناراضگی، لالچ، یا بعض اوقات تو صرف لاپرواہی۔ تیسری قسم ہے ہیکٹیوسٹ کی۔ ہیکٹیوسٹس، یہ نام ہی کافی دلچسپ لگتا ہے۔ جی، یہ وہ ہیکرز ہیں جو کسی سیاسی یا سماجی مقصد کے تحت کام کرتے ہیں۔ ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہوتا، بلکہ کسی تنظیم کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، انہیں شرمندہ کرنا یا ان کے راز وہ افشا کرنا ہوتا ہے۔ کتاب میں ایرن سورٹس کی مثال دی گئی ہے، جس نے جے اسٹور جو ایک علمی ڈیٹا بیس ہے، وہاں سے لاکھوں مضامین ڈاؤن لوڈ کیے تھے، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ علمی معلومات تک رسائی مفت ہونی چاہیے۔ تو مقصد مالی نہیں تھا، نظریاتی تھا۔ اور چوتھی قسم جو شاید سب سے زیادہ وسائل رکھتی ہے، وہ ریاستی سرپرستی والے حملاور ہیں، اسٹیٹ سپانسرڈ۔ جی ہاں، یہ گروہ حکومتوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے مقاصد قومی سلامتی سے متعلق ہو سکتے ہیں، جیسے جاسوسی کرنا، یا پھر کسی دوسرے ملک کے اہم انفراسٹرکچر جیسے بجلی گھر، مالیاتی نظام، ان کو نشانہ بنانا، یعنی سائبر تخریب کاری۔ ان کے پاس عموماً کافی وقت، پیسہ اور بہت اعلیٰ تکنیکی مہارت ہوتی ہے۔ تو حملہ آور کی قسم جاننا صرف ایک آپ کہہ لیں تعلیمی مشق نہیں ہے، اس سے دفاعی حکمت عملی بنانے میں مدد ملتی ہے نا؟ بالکل۔ اب آتے ہیں ان کی صلاحیتوں پر۔ کیا صرف تکنیکی مہارت ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ ہاں، میرا بھی یہی سوال تھا۔ دیکھیں، تکنیکی مہارت، ٹیکنیکل کیپیبلٹی یقیناً اہم ہے۔ کتاب میں ایڈوانس تھریٹس کا ذکر ہے، جو اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ تقریباً کسی بھی دفاع کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ آپریشن فلائی ہک 2 کی مثال بھی دی گئی ہے، جہاں روسی ہیکرز کی ونڈوز سسٹم پر گرفت کو غیر معمولی قرار دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک زیادہ دلچسپ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دھوکہ دہی کی صلاحیت، ٹرکری کیپیبلٹی۔ یہ حیران کن طور پر اکثر تکنیکی مہارت سے بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس میں شامل ہے سوشل انجینئرنگ، یعنی لوگوں کو نفسیاتی طور پر آپ کہہ لیں استعمال کرنا، جعلی ای میلز بھیجنا، فشنگ جسے کہتے ہیں، جو بالکل اصلی لگیں، یا ایسی ویب سائٹس بنانا جو آپ کے بینک یا ادارے کی نقل ہوں۔ اور وہ واٹرنگ ہول حملے، وہ بھی اسی میں آتے ہیں؟ جی، واٹرنگ ہول حملے میں حملہ آور ان ویب سائٹس کو نشانہ بناتے ہیں جنہیں کسی خاص تنظیم کے لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں۔
تو جب ملازمین ان ویب سائٹس پر جاتے ہیں ان کے کمپیوٹرز متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت چالاکی کا طریقہ ہے۔ تقریباً ہر بڑے ڈیٹا لیک کے پیچھے کہیں نہ کہیں سوشل انجینئرنگ کا عنصر ضرور ملتا ہے۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے کہ ٹیکنالوجی پر اتنا زور ہونے کے باوجود انسانی پہلو اکثر سب سے کمزور کڑی ثابت ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے کوئی خاص حکمت عملی بتاتی ہے؟ میرا مطلب ہے صرف ٹریننگ کے علاوہ؟ کتاب بنیادی طور پر تو آگاہی اور مضبوط تصدیقی عمل یعنی آتھینٹیکیشن پروسیسز ان پر زور دیتی ہے، لیکن یہ بھی واضح کرتی ہے کہ 100% تحفظ ممکن نہیں۔ اس لیے دفاعی حکمت عملی میں یہ مان کر چلنا پڑتا ہے کہ دھوکہ دہی کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ اچھا، دیگر صلاحیتوں میں وقت، ٹائم بھی شامل ہے۔ ایک کم تجربہ کار اسکرپٹ کیڈی جلدی نتیجہ چاہتا ہے، جبکہ ریاستی سرپرست عملاور مہینوں یا سالوں تک صبر سے کام کر سکتا ہے۔ اور آخر میں ٹیکنیکس، یعنی وہ مخصوص اوزار اور طریقے جو استعمال کرتے ہیں۔ صلاحیتوں کے بعد اب محرکات، انسینٹیوز پر بات کرتے ہیں۔ ہم نے مالی محرک، مانیٹری کا ذکر کیا سائبر کرمنلز کے حوالے سے۔ یہ جو سیاسی محرکات ہیں، پولیٹیکل، ان کا دائرہ کتنا وسیع ہے؟ یہ بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ قومی سلامتی، صنعتی جاسوسی یعنی دوسرے ملکوں یا کمپنیوں کے تجارتی راز چرانا، سیاسی نظریات کا پرچار یا مخالفت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اہداف میں میڈیا، یونیورسٹیاں، دفاعی ٹھیکیدار، توانائی کمپنیاں، حکومتیں سب شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ذاتی محرکات، پرسنل انسینٹیوز، یہ تو بالکل غیر متوقع ہو سکتے ہوں گے نا؟ بالکل، یہ انتقام ہو سکتا ہے، شہرت کی خواہش، تجسس یا محض چیلنج سے لطف اندوز ہونا۔ کچھ معاملات میں محرکات بہت منفی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کسی کو آن لائن ہراساں کرنا، سٹاکنگ یا غیر قانونی مواد تک رسائی حاصل کرنا۔ اہم بات یہ ہے کہ محرکات اکثر ملے جلے ہوتے ہیں اور ان کا پہلے سے اندازہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس حملہ آوروں کی اقسام ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، خاص طور پر وہ دھوکہ دہی والی طاقت اور ان کے متنوع محرکات۔ اب وہ حملے کرتے کیسے ہیں؟ کتاب کل چین ماڈل کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کل چین ماڈل یہ ایک حملے کے جو عام مراحل ہوتے ہیں نا، ان کو سمجھنے کا ایک فریم ورک ہے۔ یہ لاکہیڈ مارٹن نے پیش کیا تھا۔ اس کے 7 مراحل ہیں۔ پہلا ریکنیسنس یعنی معلومات جمع کرنا، پھر ویپنائزیشن یعنی ہتھیار تیار کرنا، پھر ڈیلیوری یعنی ہدف تک پہنچانا، ایکسپلائٹیشن کمزوری کا فائدہ اٹھانا، انسٹالیشن مالویئر نصب کرنا، کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی رابطہ قائم کرنا، اور آخر میں ایکشنز آن آبجیکٹیوز یعنی اصل مقصد حاصل کرنا، جیسے ڈیٹا چوری کرنا۔ اچھا، تو اس ماڈل کی عملی اہمیت کیا ہے دفاع کرنے والوں کے لیے؟ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ حملہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پورا سلسلہ ہے۔ تو دفاع کرنے والوں کے پاس اس سلسلے کو کسی بھی مرحلے پر توڑنے کا موقع ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیلیوری کو روک دیں یا ایکسپلائٹیشن کو ناکام بنا دیں تو حملہ وہی رک جاتا ہے۔ کتاب 2 اور عام تکنیکوں کا بھی ذکر کرتی ہے۔ ایک تو تصدیق چوری کرنا، اسٹیلنگ آتھینٹیکیشن، یعنی پاس ورڈ یا دوسری کریڈینشلز چرا کر رسائی حاصل کرنا۔ بالکل۔ اور دوسرا ہے ڈیٹا ایکسفلٹریشن یعنی قیمتی معلومات کو باہر منتقل کرنا۔ یہ سمجھ آتا ہے۔ اچھا، ان تمام معلومات کو اکٹھا کر کے خطرے کا ایک قابل عمل ماڈل کیسے بنایا جائے؟ کتاب فیئر ماڈل کی وکالت کرتی ہے، فیکٹر انالیسز آف انفارمیشن رسک۔ یہ خطرے کے تجزیے کا ایک باقاعدہ سب کے لیے دستیاب معیار ہے جو عملی بھی ہے۔ یہ خطرے کو جذباتی انداز میں بہت خطرناک کہنے کی بجائے اسے زیادہ معروضی انداز میں دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ فیئر خطرے کو 2 بنیادی حصوں میں توڑتا ہے۔ پہلا، نقصان دہ واقعہ پیش آنے کا امکان کتنا ہے، لاس ایونٹ فریکوینسی۔ دوسرا، اگر وہ واقعہ پیش آتا ہے تو ممکنہ نقصان کتنا ہوگا، پروبیبل لاس میگنیٹیوڈ۔ یہ تجزیہ معیاری ہو سکتا ہے، کوالٹیٹیو یعنی کم، درمیانہ، زیادہ کے پیمانے پر، یا پھر مقداری، کوانٹیٹیو، جس میں ممکنہ نقصان کا تخمینہ ڈالر یا کسی اور کرنسی میں لگایا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی فیئر صرف خطرے کو کم، درمیانہ، زیادہ کہنے سے آگے بڑھ کر اسے کاروباری زبان میں یعنی ممکنہ مالی نقصان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اس سے انتظامیہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہوگا کہ سیکیورٹی پر کتنا خرچ کرنا واقعی معقول ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ مقصد صرف ٹیکنیکل خطرات کی فہرست بنانا نہیں ہے، بلکہ ایسے تجزیے فراہم کرنا ہے جن کی بنیاد پر بہتر کاروباری فیصلے کیے جا سکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ تجزیے کا عمل واضح ہو، مستقل ہو اور تنظیم کی ضروریات کے مطابق ہو، چاہے وہ معیاری ہو یا مقداری۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ مخالفانہ خطرات صرف ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے انسان ہے اور ان کے مقاصد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پیچیدہ خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک تنظیم خود کو کیسے تیار کرے۔ یہ ہمیں کتاب کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے جو آئی ٹی سیکیورٹی پروگرام کی تنظیم پر بات کرتا ہے، یا جسے ISO 27001 میں انفارمیشن سیکیورٹی مینجمنٹ سسٹم ISMS کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں جو کلیدی تصور ہے وہ گورننس کا ہے۔ یہ صرف چند پالیسیاں بنانے یا ٹیکنالوجی خریدنے کا نام نہیں ہے۔ گورننس سے مراد وہ پورا نظام ہے جس کے ذریعے سیکیورٹی کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، عمل درآمد ہوتا ہے، اور پھر کارکردگی کو جانچا اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ کتاب اس گورننس کے لیے کثیر شعبہ ٹیم، کراس فنکشنل ٹیم یا اسٹیئرنگ کمیٹی پر زور دیتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صرف آئی ٹی اور سیکیورٹی کے لوگ کافی نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ سیکیورٹی صرف آئی ٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری تنظیم کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کمیٹی میں ایگزیکٹو لیڈرشپ کا نمائندہ ہونا لازمی ہے تاکہ اوپر سے حمایت حاصل ہو۔ آڈٹ کا نمائندہ ہونا چاہیے جو آزادانہ جائزہ فراہم کرے۔ آئی ٹی کے لوگ تو ہوں گے ہی، لیکن ساتھ ہی HR، لیگل، فزیکل سیکیورٹی اور دوسرے اہم کاروباری شعبوں کے نمائندے بھی ضروری ہیں تاکہ ہر پہلو کو مد نظر رکھا جا سکے۔ یہ کمیٹی کرتی کیا ہے؟ کیا وہ صرف پالیسیاں منظور کرتی ہے؟ وہ پالیسیاں منظور کرنے کے علاوہ اہم فیصلے کرتی ہے، جیسے کنٹرول کے مقاصد کیا ہوں گے، خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی، کیا خطرے کو کم کرنے کے لیے کنٹرول لگائے جائیں گے، کنٹرول، یا اس سرگرمی سے ہی گریز کیا جائے گا، اوائڈ، یا خطرہ کسی تیسرے فریق جیسے انشورنس کمپنی کو منتقل کیا جائے گا، ٹرانسفر، یا پھر خطرے کو قبول کیا جائے گا، رسک ایکسیپٹنس۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ ایک سیکیورٹی کمیٹی خطرے کو قبول کرنے کا فیصلہ کرے؟ یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم اور حقیقت پسندانہ آپشن ہے۔ دیکھیں، خطرے کو قبول کرنا لا علمی یا غفلت نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ یہ تب کیا جاتا ہے جب خطرے کا ممکنہ اثر کم ہو یا اسے کم کرنے کی لاگت خود نقصان سے زیادہ ہو۔ اہم یہ ہے کہ یہ فیصلہ دستاویزی ہو اور اس کی وجہ واضح ہو۔ اچھا، ذمہ داریوں کو مزید واضح کرنے کے لیے کتاب راسی چارٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہے۔ رسپانسبل، اکاؤنٹیبل، کنسلٹڈ، انفارمڈ۔ یہ راسی چارٹ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے تاکہ سیکیورٹی کے معاملے میں کوئی الجھن نہ رہے کہ کس کام کا ذمہ دار کون ہے، رسپانسبل، حتمی جواب دہی کس کی ہے، اکاؤنٹیبل، کس سے مشورہ لینا ضروری ہے، کنسلٹڈ، اور کسے صرف باخبر رکھنا کافی ہے، انفارمڈ۔ اس سے کردار واضح ہوتے ہیں اور کاموں میں تاخیر یا وہ ابہام سے بچا جا سکتا ہے۔ کتاب پلان ڈو چیک ایکٹ سائیکل PDCA کا بھی ذکر کرتی ہے۔ اس میں چیک یعنی جائزہ لینے کا مرحلہ کتنا کلیدی ہے؟ یہ انتہائی کلیدی ہے۔ اکثر تنظیمیں کنٹرولز لگا کر یعنی ڈو کر کے بھول جاتی ہیں۔ چیک مرحلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہم مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ کنٹرول ٹھیک کام کر رہے ہیں، ایفیکٹونیس، بلکہ یہ بھی کہ کیا وہ واقعی اس خطرے کو کم کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں لگایا گیا تھا۔ اپروپریٹنس، ہو سکتا ہے ایک فائر وال بالکل ٹھیک چل رہی ہو، لیکن وہ اس نئے قسم کے حملے کو روکنے کے لیے غیر مؤثر ہو جس کا ہمیں سامنا ہے۔ تو PDCA اس مسلسل بہتری کو یقینی بناتا ہے۔ اب آتے ہیں تنظیم کے اندر مختلف گروہوں کے ساتھ تعلقات اور بات چیت پر۔ کتاب ایگزیکٹوز، ٹیکنیکل سٹاف اور عام صارفین یوزرز کا ذکر کرتی ہے۔ ایگزیکٹو سے بات کرتے ہوئے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ ان کی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ انہیں تکنیکی تفصیلات کے بجائے کاروباری اثرات یعنی فائنینشل امپیکٹ، ساکھ، ریپوٹیشن اور کاروباری تسلسل، بزنس کنٹینیوٹی، ان چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ سیکیورٹی صرف خرچہ نہیں بلکہ کاروبار کو فعال رکھنے اور صارفین کا اعتماد بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
کتاب ایک اچھی مثال دیتی ہے کہ کیسے سیکیورٹی کو پہلے صارفین کے لیے اہم ثابت کیا گیا اور پھر اس دلیل کی بنیاد پر انتظامیہ کو قائل کیا گیا کہ یہ تنظیم کے لیے بھی اہم ہے۔ یعنی سیکیورٹی کو کاروبار کے مقاصد سے جوڑنا بہت اہم ہے اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہانیاں، مثالیں اور ویژول مواد یعنی ویژولز استعمال کرنا۔ بالکل، اور ایمانداری بھی۔ اگر کسی سوال کا جواب نہیں معلوم تو تسلیم کریں اور بعد میں جواب دینے کا وعدہ کریں۔ یہ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں، سیکیورٹی ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تنظیم کے کاروبار کو سمجھے، سوال پوچھیں اور یہ جانیں کہ تنظیم کے لیے کیا اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئی ٹی ٹیم، ٹیکس، ان کی بات کرتے ہیں۔ کیا سیکیورٹی اور آئی ٹی کے درمیان کبھی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ ممکن ہے۔ بعض اوقات ان کے مقاصد میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ آئی ٹی آپریشنز کی ترجیح، سسٹم کی دستیابی، اویلیبلٹی اور کارکردگی پرفارمنس ہو سکتی ہے، جبکہ سیکیورٹی ٹیم کی توجہ رازداری، کانفیڈینشیلٹی اور سالمیت انٹیگریٹی پر زیادہ ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی سیکیورٹی کنٹرولز سسٹم کی رفتار کم کر سکتے ہیں یا استعمال کو مشکل بنا سکتے ہیں۔ لیکن تکنیکی کنٹرولز نافذ تو آئی ٹی ٹیم نہیں کرنے ہوتے ہیں، یقیناً۔ اسی لیے ان کے ساتھ مضبوط شراکت دارانہ تعلقات بنانا ناگزیر ہے۔ سیکیورٹی ٹیم کو انہیں اپنا مخالف نہیں بلکہ اپنا اتحادی سمجھنا چاہیے۔ دونوں کا حتمی مقصد تو ایک ہی ہے، ٹیکنالوجی کو محفوظ، قابل اعتماد اور کاروبار کے لیے مفید بنانا۔ کتاب کچھ ٹیکی ٹریپس کا بھی ذکر کرتی ہے، جیسے کاموں کی لامحدود فہرست میں الجھا جانا یا کسی حل کو ڈیزائن کرنے میں ہی اتنا وقت لگا دینا کہ وہ کبھی نافذ ہی نہ ہو پائے۔ اور آخر میں عام صارفین، یوزرز، انہیں تو اکثر سیکیورٹی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن یہ زیادہ مددگار نہیں۔ دیکھیں، صارفین اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، جلدی اور آسانی سے۔ سیکیورٹی انہیں اکثر ایک اضافی بوجھ یا رکاوٹ لگتی ہے۔ سیکیورٹی ٹیم کے لیے لازم ہے کہ وہ صارفین کے کام کرنے کے طریقوں، ان کی مشکلات اور ان کی ترجیحات کو سمجھیں۔ تو حل کیا ہے؟ کیا صرف سخت قانون اور سزائیں؟ نہیں، وہ طریقہ اکثر ناکام رہتا ہے۔ حل یہ ہے کہ سیکیورٹی کو صارف دوست بنایا جائے، یوزر فرینڈلی۔ کنٹرولز ایسے ہوں جو کام میں کم سے کم رکاوٹ ڈالیں۔ سیکیورٹی آگاہی کی تربیت صرف یہ مت کرو وہ مت کرو کی فہرست نہیں ہونی چاہیے، اس میں کیوں کی وضاحت شامل ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بتانا کہ یہ اصول ان کے اپنے اور تنظیم کے فائدے کے لیے کیوں ضروری ہیں۔ صارفین کو مسئلے کا حصہ نہیں بلکہ حل کا حصہ محسوس کرانا چاہیے۔ یعنی مقصد صارفین کو ڈرانا نہیں بلکہ انہیں بااختیار بنانا ہے اور ان کے لیے درست کام کرنا آسان بنانا ہے۔ بالکل، جب صارفین سمجھیں گے کہ سیکیورٹی ان کے کام اور تنظیم کی کامیابی کے لیے کیوں اہم ہے، اور جب سیکیورٹی اقدامات استعمال کرنا آسان ہوں گے تو وہ خود بخود زیادہ تعاون کریں گے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ آئی ٹی سیکیورٹی میں مخالفانہ خطرات ایک حقیقی چیلنج ہے جن سے نمٹنے کے لیے صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں، ایک منظم، پوری تنظیم پر محیط اور مسلسل بہتر ہونے والے نظام یعنی ISMS کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد مضبوط گورننس اور مؤثر ابلاغ پر ہو۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ لوگوں، عمل یعنی پروسیسز، ٹیکنالوجی اور گورننس کا ایک مربوط نظام ہے۔ کامیابی کے لیے تنظیم کے تمام حصوں کو شامل کرنا، واضح کردار متعین کرنا، خطرات کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا اور ہر سطح پر مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا، یہ سب کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سارے گفتگو کے بعد ایک حتمی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جو شاید ہمارے سامعین کو بھی سوچنے پر مجبور کرے۔ ان کی اپنی تنظیموں میں سیکیورٹی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا یہ کاروبار میں ایک رکاوٹ ہے جسے بس برداشت کرنا پڑتا ہے، یا یہ کاروبار کو ممکن بنانے والا ایک ضروری عنصر ہے، ایک انیبلر؟ اور اس تاثر کو کیسے مثبت انداز میں بدلا جا سکتا ہے تاکہ سیکیورٹی کو تنظیم کے بڑے مقاصد کے حصول میں ایک شراکت دار کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ صرف ایک لاگت کے مرکز کے طور پر؟